سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام اور خواہران اسلام، گزشتہ روز ہمارا عقیدہ ختم نبوت کا پروگرام تھا، جس میں حضرت علامہ سید عقیل انجم صاحب تشریف لائے۔ آج ہمارا نام سے رسالت کا پروگرام ہے۔ کل بہت زیادہ میری مصروفیت تھی، جس کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ ایک دو چار باتیں کل کے مضمون کا تتمہ میں کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، پہلا منکر ختم نبوت، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ پہلا منکر ختم نبوت مسیلمہ کذاب، دوسرا اسود انسی۔ مسیلمہ کذاب کے بارے میں کل انہوں نے علامہ عقیل انجم صاحب نے بتا دیا ہوگا کہ مسیلمہ کو کس طرح حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، اگرچہ وہ سر سے پیر تک لوہے کے لباس میں تھا۔ اسود انسی جو ہے یہ دوسرا کذاب ہے۔ اس نے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا 11 ہجری میں۔ حضور نے اس کے قتل کی پیشگی خبر عطا فرمائی، اور حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گھر میں گھس کر اس کی گردن کو توڑ کر اسے جہنم رسید کیا۔ مختار سقفی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مگر اس سے پہلے طلیحہ اسدی، جس نے دعویٰ کیا تھا مگر پھر اس نے توبہ کی، اور اس کی توبہ کو حضور علیہ السلام ہی نے قبول فرما لیا تھا، تو اس اعتبار سے وہ تیسرے نمبر پہ ہے، مگر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ چوتھے نمبر پر مختار سقفی ہے کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی آڑ میں قاتلین حسین کو قتل کرنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسے حضرت مصعب بن زبیر بن العوام، حضور کے پھوپھی زاد بھائی کے بیٹے، انہوں نے واصل جہنم کیا۔ پانچواں کذاب حارث دمشقی، جس نے 69 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا اور خلیفہ عبد الملک بن مروان کے حکم سے قتل ہوا۔ چھٹا کذاب بیان بن سمعان تمیمی، اس نے 96 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور عراق کے گورنر امیر خالد بن عبداللہ قصری نے اس کو زندہ جلا دیا۔ ساتواں کذاب مغیرہ بن سعید عجلی، 119 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس بدبخت خبیث کو امیر عراق خالد بن عبداللہ قصری نے زندہ جلایا۔ آٹھواں کذاب اسحاق اخرس مراکشی، اس نے 135 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے حکم پر افواج بغداد کی لشکر کشی کے نتیجے میں مارا گیا۔ نواں کذاب بہا فرید نیشا پوری، 140 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ عبداللہ بن شعبہ نے گرفتار کر کے ابو مسلم خراسانی کے دربار میں پیش کیا
اور دربار ہی میں قتل ہو گیا۔ دسواں کذاب استاد سیس خراسانی 154 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ بھی عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے حکم پر خادم بن خزیمہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا۔ 11واں کذاب علی بن محمد خارجی 207 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ عباسی فرما روا خلیفہ معتمد باللہ کی فوج نے اسے شکست دے کر اس کا سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھا دیا۔ بارہواں کذاب بابک بن عبداللہ 222 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور خلیفہ معتصم باللہ کے حکم سے اس کا ایک ایک عضو کاٹ کر اسے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اس کے جسم کے 200 جوڑوں کو کاٹ کر کے ہر پیس الگ الگ کر دیا تھا۔ 13واں کذاب علی بن فضل یمنی نے 330 ہجری 303 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اہلیان بغداد نے اسے زہر دے کر واصل جہنم کیا۔ 14واں کذاب عبدالعزیز بن باسندی نے 322 ہجری میں اپنی دروغ گوئی کا اظہار کیا، اسلامی لشکر نے محاصرہ کر کے ہلاک کر دیا۔ 15واں کذاب حامیم مجلسی نے 329 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور قبیلہ محمود سے جنگ میں اہواز کے مقام پر قتل ہو گیا۔ یہ میری کتاب ہے، اس کے کچھ الگ الگ ہم نے حصے کر دیے تھے، تو اس کی وجہ سے کبھی آگے کبھی پیچھے ترتیب نہیں ہے۔ 16واں کذاب ابو منصور عیسیٰ برغواتی 369 ہجری میں بلقین بن زہری کے ہاتھوں ایک جنگ میں قتل ہو کر واصل جہنم ہوا۔ 17واں کذاب اصغر تغلبی نے 439 ہجری میں حاکم نصر الدولہ بن مروان کے حکم پر قید خانے میں ڈالا گیا اور بھوکا پیاسا مار دیا گیا۔ اٹھارہواں کذاب احمد بن قسی دجالی 560 ہجری میں حاکم عبد المومن کی قید میں بھوکا پیاسا مارا گیا۔ 19واں کذاب عبد الحق مرسی نے 668 ہجری میں جھوٹا دعویٰ کیا۔ ایک روز اس نے فسد لگوائے تو اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کا اس طرح شکار ہوا کہ خون بند ہی نہیں ہوا۔ جیسے حجامہ ہوتا ہے ایسے فسد لگوائے جاتے ہیں، تو وہ اس کی شریانوں سے سارا خون بہہ گیا اور پھر وہ مر گیا اور ہلاک ہو گیا۔ 20واں کذاب عبدالعزیز طرابلسی نے 717 ہجری میں اپنی دجالیت کا ناپاک مظاہرہ کیا۔ حاکم طرابلس کے حکم پر فوج نے گرفتار کیا اور واصل جہنم کیا۔ 21واں کذاب بایزید روشن نے 990 ہجری میں
نبوت کا دعویٰ کیا اور اسے بھی قتل کیا گیا۔ بائیسواں کذاب بہاءاللہ نے ایران میں نبوت کا دعویٰ کیا 1308 ہجری میں، اور ایران ہی میں قتل ہوا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قتل نہیں ہوا کیونکہ انگریزوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ 23واں کذاب بہاءاللہ کے ماننے والے بہائی مذہب رکھتے ہیں، تو اس کے خلیفہ باب اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا 1315 ہجری میں، اور انگریزوں نے اسے قتل ہونے سے بچا لیا۔ 24واں کذاب غلام احمد قادیانی 1326 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور انگریزوں نے اسے اپنے دامن میں چھپا لیا اور بچا لیا۔ اس طرح یہ جو آخر کے ہیں یہ مارے نہیں گئے، اس کی وجہ کیا ہے کہ انگریزوں نے ان کو بچایا، اور ہماری کمزوری یہ رہی کہ ہم ان کو مار نہیں سکے۔ اس سے پہلے جتنے بھی کذاب آئے تو سب کو قتل کیا گیا اور ان کو نشانہ عبرت بنایا گیا، لیکن یہ ہماری کمزوری ہے، اور شاید اسی کمزوری کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں ملت اسلامیہ پر آئیں اور آ بھی رہی ہیں۔ یہ کیونکہ ایک اہم چیپٹر تھا، اور میری کوشش ہوگی، میں نے مبشر جنیدی سے کہا ہے کہ یہ میری ایک کتاب، اس کو میں نے مدینہ المنورہ میں بیٹھ کے لکھا تھا، اور پھر اسے ہمارے انجمن طلبہ اسلام کے ایک ساتھی فدا حسین قریشی صاحب نے یہاں کراچی میں شائع کیا تھا۔ تاجدار ختم نبوت کے عنوان سے یہ کتاب چھپی تھی، چھوٹی مختصر کتاب ہے، تو اس میں عقیدہ ختم نبوت اور یہ تمام چیزیں جمع ہیں۔ کئی مرتبہ یہ چھپی اور بٹی ہے کتاب، تو اگر اس کی PDF فائل کی کاپیاں ہی کرا لی جائیں تو آپ حضرات کو آخری دن یہ مل سکتی ہے انشاءاللہ تعالی، خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی مل سکتی ہے۔ اس میں آپ کو لسٹ مل جائے گی کہ اب تک کتنے کذاب آئے، اور حضور علیہ السلام نے 30 دجالوں کی خبر دی ہے، جس میں سے یہ 24 ہو چکے ہیں، 6 باقی ہیں۔ بہرحال تو حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر ایمان ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اسلام کا، اہل سنت و جماعت کا، اور اس عقیدے سے ہی نسبت ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہے۔ تو ہم آج جو بات کر رہے ہیں وہ ہے ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم علیہ، اور یہ نام بھی یاد رکھیے جو کہ میں نے ابھی عرض کیے، یہ سب غازیان ملت ہیں کہ جنہوں نے جھوٹے دجالوں کو، کذابوں کو اور جھوٹے نبیوں کو ٹھکانے لگایا ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، وہ بھی سماعت کر لیجئے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو کیوں نہ اس سے کوئی نشانی طلب کی جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا، اس سے نشانی طلب کی جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس کو فرمایا کہ فوراً توبہ کرو، نشانی طلب کرنا ہی کفر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول پہ بھروسہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تمہارا، اللہ کے کلام پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے خاتم النبیین ہے،
تو جب خاتم النبیین ہے تو اس طرف توجہ ہی نہیں دینی ہے، اس بات کو ماننا ہی نہیں ہے۔ ایک بات پر جب یقین ہو جائے تو بات ٹھیک ہے نا، ختم ہو جاتی ہے بات۔ تو اس وجہ سے یہ بڑا اہم چیپٹر ہے کہ کوئی دعویٰ کر دے اور کسی کے دل میں آئے تو اس سے نشانی مانگ لے، یا وہ نشانی مانگے بغیر ہی کچھ کہنا شروع کر دے کہ آؤ میں تمہیں دکھاؤں، معجزات دکھاؤں، تو اس پر یقین بالکل اور قطعی طور پہ نہ کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی عزت و ناموس یہ اصل میں تعظیم و توقیر ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فتح میں کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، بے شک ہم نے اے محبوب تم کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا ہے تاکہ لوگ ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر ایمان رکھنے کے لیے بھی حضور کی ضرورت کو بیان فرمایا، یعنی ضرورت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ کوئی غیبی طور پر اپنا کلام سب کو دے دے۔ ہم یہاں بیٹھے ہماری جیبوں میں ایک ایک جیبی سائز قرآن مجید آ جائے، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات ہے؟ اور اللہ فرما دے یہ پڑھو جو تمہاری جیب میں رکھ دیا میں نے قرآن، لیکن وہ یہ پسند نہیں کرتا۔ اس نے یہ کہا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ بے شک اے محبوب تم کو ہم نے حاضر و ناظر بنایا، خوشخبری سنانے والا بنایا، ڈر سنانے والا بنایا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لائیں اللہ پر، یعنی حضور کے بتانے سے ایمان لائیں، حضور خوشخبری دیں، حضور ڈر سنائیں، اللہ کا عذاب و عتاب بتائیں، تو پھر حضور کے بتانے پر اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان رکھیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اب دیکھیے یہ ہے قرآن کا اسلوب، بڑا اہم اسلوب ہے۔ آیت میں پہلے حضور کا ذکر کیا گیا اور حضور کی 3 صفتوں کو بتایا، شاہد، بشیر، نذیر۔ اس کا نتیجہ بتایا کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا جائے۔ تو اللہ پر جب ایمان لانے میں اس کو تقدم دیا گیا تو پھر بات اللہ کی پاکی اور اس کی تسبیح بیان کرنے کی پہلے ہونی چاہیے تھی، وہ پہلے نہیں ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس رسول کی تعظیم کریں، ادب کریں، اس کی توقیر بجا لائیں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی تسبیح صبح و شام بیان کریں۔ پہلے حضور کی تعظیم، اللہ کی تسبیح بعد میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اس طرح کا اہتمام فرمایا۔ یہ تعظیم اور یہ توقیر یہ بڑی
خاص بات ہے۔ ہم جسے تعظیم سمجھتے ہیں عام طور پہ، وہ تعظیم جبر کے ساتھ تو ہے یا دل سے بھی ہے، تو خوش دلی سے نہیں ہے نا۔ آج کل تو بچے موبائل میں لگے ہوئے، بچے باہر کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، باپ نے آواز دے دی، ماں نے آواز دے دی، آ تو گئے لیکن کس طرح آئے؟ ایک آواز پر نہیں آئے۔ اور پھر بچہ کہے کہ جی میں تو ماں کی اور باپ کی تعظیم کرتا ہوں، اس کو کچھ کہا گیا کہ سودا لے آؤ، اس نے کہا نہیں میں تو ابھی کھیل رہا ہوں اور میری بیٹنگ ہے، اپنی بیٹنگ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا میں سودا لینے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پہلے وہ بیٹنگ کرے گا پوری شام تک، پھر سودا لے کر آئے گا، سودا لا کر کے دے گا اور فوراً ماں سے کہے گا کھانا دو۔ اب ماں کہے گی تو سبزی دیر سے لایا ہے، ابھی تو پک رہی ہے، ابھی ہانڈی چڑھائی ہے، کہاں سے دو؟ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ بہت ساری چیزیں ہیں گھر میں، ماں بیٹے کی تکرار، باپ بیٹے کی تکرار، میاں بیوی کی تکرار، یہ سب چیزیں ان کا تعلق تعظیم یا توقیر سے بالکل نہیں ہے۔ آج کل کے زمانے میں بہت کم عورتیں جو ہیں وہ شوہر کی تعظیم کرتی ہیں، اور بیٹے ماں کی تعظیم کرنے میں بھی اتنا اخلاص کا اور خوش دلی کا مظاہرہ نہیں کرتے، بہت بامر مجبوری ایسا کرتے۔ کوئی مہمان آیا ہوا ہو تو وہ خود ہی کہہ دیتا ہے بیٹا تم ماں سے اس لہجے میں بات کر رہے، تو وہ بامر مجبوری اپنے سخت لہجے کو اور اپنے بلند لہجے کو پھر آہستہ آواز میں کر لیتا ہے، تو کسی کی توجہ دلانے پر۔ اسی طرح حاکم وقت کی تعظیم وہ بھی دل سے کوئی نہیں کرتا، مجبوراً کرتے ہیں۔ اور علامتی تعظیمیں، یہ علامت ہے کہ سڑک پر ریڈ لائٹ جل رہی ہے، آپ کو رک جانا چاہیے، آپ رکتے بھی ہیں تو بامر مجبوری ہے نا، بڑے غصے کے عالم میں کہ بتاؤ مجھے جانا ہے بینک اور بینک کا ٹائم ختم ہو جائے گا، یہ یوٹیلیٹی بل جمع کرانے اور یہ سگنل آ گیا ہے نا۔ بعض لوگ تو باقاعدہ سگنل کو گالی دے دیتے ہیں، بھئی وہ حکومت کی طرف سے ایک علامت ہے کہ بھئی آپس میں ٹکراؤ نہ ہو، فساد نہ ہو، ایکسیڈنٹ نہ ہو، تو سرخ بتی پہ رک جانا چاہیے۔ بعض لوگ نہیں رکتے، سگنل توڑتے ہوئے چلے جاتے۔ تو تعظیم جو ہے وہ ان سب چیزوں سے بہت ہی ماورا ہے۔ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی عظمت کو دل سے مان لینا، اور اس کی عظمت کو جب دل سے مان لیا تو اس کے بعد پھر اس کے مقابلے پر کسی اور کو نہ سمجھنا۔ اور پھر توقیر کا مطلب یہ ہے کہ دل کی گہرائی کے ساتھ وہ انداز اختیار کرنا کہ جس سے حق ادا کرنے کی کوشش ہو، اگر کہ حق ادا نہیں ہوتا لیکن حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے، یہ ہے۔ اور دونوں پہلو میں، یعنی تعظیم میں بھی اور توقیر میں بھی، دونوں میں خوش دلی کے جذبات بہت ضروری ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میرے محبوب کے فیصلے سے دل میں تنگی نہ لاؤ اور محبوب کی بات کو تسلیم کر لو۔ اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ایک یہودی کا مقدمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ یہودی اور مسلمان دونوں
ایک معاملے میں الجھ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ مسلمان کو یہ بات بہت بری لگی اور وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیجیے۔ یہودی نے کہا کہ پہلے یہ سن لیجئے کہ اس مقدمے کا فیصلہ آپ کے رسول کر چکے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا یہودی سے کہ تم بتاؤ کہ کیا فیصلہ ہو چکا ہے؟ تو اس نے کہا کہ فیصلہ تو دے دیا اس یہودی کے حق میں، مگر میں مطمئن نہیں ہوں۔ تو حضرت عمر اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس کی گردن مار دی اور کہا کہ جو میرے آقا کا فیصلہ نہ مانے تو پھر عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ اب دیکھیے، اس کا نام تھا بشر، باشین را۔ بشر کے گھر والوں نے مقدمہ کر دیا حضرت عمر پہ کہ عمر نے جو ہے ہمارے گھر کے ایک جوان آدمی کو مار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر نے ٹھیک کیا ہے اور تمہارے بیٹے کا خون ضائع ہو گیا، ضائع ہو گیا، بلکہ خون حلال تھا، عمر نے بہا دیا، اچھا کیا۔ یعنی نہ تو قصاص ہے، نہ اس کا بدلہ ہوگا، نہ اس کا خون بہا دیا جائے گا، دیت بھی نہیں ہے، وہ ضائع ہو گیا۔ اب اس کے بعد گھر والے حضور کے یہ فرمانے پر مطمئن ہو گئے، حضور نے فرما دیا نا تو مطمئن ہو گئے۔ اب بشر کے بھائی، بشر کے باپ، بشر کے دوسرے رشتہ دار مسجد نبوی شریف میں حضرت عمر کے برابر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، نماز کے بعد مصافحہ بھی کرتے تھے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم نے ہمارے بھائی کو مارا ہے تو ہم تم سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، وہ باقاعدہ ملتے تھے، معاشرتی روابط قائم تھے، کیونکہ حضور نے کہہ دیا کہ یہ خون ضائع ہو گیا تو گویا انہوں نے اپنے خاندان کی لسٹ میں سے بشر نام کے شخص کو ہی نکال دیا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے خاندان سے۔ بھول گئے، وہ نام ہی بھول گئے کہ کوئی تھا بشر۔ حضرت عمر سے ملتے تھے، محبت سے ملتے تھے، مسکرا کر کے ملتے تھے، کوئی کسی نے چھپ کر کے اٹیک نہیں کیا حضرت عمر پر کہ خاموشی سے اٹیک کر دے۔ اب اسی کو آج کے دور میں قیاس کر لیں، اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یعنی یا تو ہم اگر مقتول ہوں تو ہمارے خاندان کے افراد کبھی بھی قاتل کو معاف نہیں کریں گے، چاہے ہزاروں دلیلیں دے دے وہ قاتل کہ میں نے صحیح مارا ہے۔ یہ تو عام سی باتیں ہیں اس طریقے کے معاملات، اور پھر ذاتی فوائد حاصل کر لیں گے، بلکہ اختلاف بھی ہو جائے گا۔ کوئی کہے گا قاتل کو مارو اور کوئی کہے گا قاتل سے خوب بہا لے لو، کوئی بھائی کہے گا یار کاروبار ذرا ہلکا ہو گیا ہے نا، اس سے پیسے پکڑ لو یار، کیا ہے چھوڑو، تو وہ اپنے بھائی کا خون بھی بھول جائے گا، پیسے پکڑ لو۔ کسی میڈیسن سے کوئی مر جائے، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، کتنے ہی اینٹی کرپشن میں وہ کیس چل رہے ہیں کمپنیوں کے خلاف کہ میڈیسن سے کوئی مر گیا، ایکسپائر انجیکشن کسی نے لگا دیا، تو اس چکر میں کیس چل رہے ہیں، اور اینٹی کرپشن کو بھی بھاری رشوت جا رہی ہے، اور جس کا مر گیا ہے یعنی بیٹا مر گیا ہے تو باپ بھی کہتا ہے یار مال تو دے دو، کم سے کم بیٹا مر گیا چلو مال تو دے دو، تم نے انجیکشن غلط لگایا تھا مال تو لو۔ تو ہم تو یہاں خون کے سودے کر رہے ہیں،
کہ مال پکڑ لو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انداز، اللہ اکبر، اس کو جو ہے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، بلکہ قرون اولیٰ کے سارے مسلمان صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کا ہر کام للہیت کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ کہا یا اسلام کے قانون کو کچھ کہا، تو آپ نے اسے نیچے گرا دیا، اس کے سینے پہ چڑھ گئے خنجر لے کر کہ اس کی گردن اتار دیں۔ اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا، حضرت علی فوراً الگ ہو گئے۔ وہ یہودی پڑا ہوا لیٹا ہوا زمین پر حیران، اس کو تو یقین تھا کہ علی مجھے مارے۔ پوچھا گیا تم نے چھوڑ کیسے دیا؟ تو کہنے لگے کہ میں تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے مارنا چاہتا تھا، اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا، اب اگر ماروں گا تو لوگ کہیں گے کہ علی نے انتقام میں مارا ہے، علی نے اپنا بدلہ لیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کیسی للہیت ہے۔ ہمارے یہاں تو اسی پر زیادہ بلکہ لوگ الجھ جاتے ہیں کہ اس نے ہماری بے عزتی کر دی، یعنی دین اسلام کی عزت کو کوئی خراب کر دے اس کی پرواہ نہیں ہے، ہماری بے عزتی کر دی، ہم اپنی عزت کی خاطر لڑ پڑتے، دکاندار سے بھی، سبزی والے سے بھی، فروٹ والے سے بھی، ہے نا، جن کی گردن پتلی ہوتی ہے اسی کی گردن ناپ لیتے ہیں، ہے نا، کسی بڑے سے بھی الجھو اسے پکڑو۔ بھی وزیر اعظم نے ابھی 3 دن پہلے ہی نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو ذلیل کہا ہے، کوئی بدلہ لینے والا عمران خان سے ذلیل بول دیا اس نے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ اور کوئی بھی ہے اگر وہ رعایا کو سب کو ذلیل بولے تو رعایا دوسرے دن احتجاج کرنے روڈ پہ نکل آئے گی۔ حضور علیہ السلام کے لیے ایسا نازیبا کلمہ استغفر اللہ وہ استعمال کیا۔ تو اللہ تعالی کا یہ واضح حکم ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا جو ادب ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور اس کو مطلق بھی فرمایا اور کہیں کہیں باقاعدہ مختلف جہتوں کے ساتھ، مختلف گوشوں کے ساتھ بیان بھی فرمایا۔ جیسے ایک مقام پر فرمایا لا تقولوا راعنا، بالکل شروع میں ہے سورہ بقرہ پہلے پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، یہ کہا کرو کہ انظرنا یا رسول اللہ۔ اور اس کا دیکھیے شان نزول، صحابہ کرام کیونکہ ادب کی وجہ سے بالکل کلوز ہو کر نہیں بیٹھتے تھے، تھوڑا فاصلے سے بیٹھتے تھے، تو کبھی کبھی الفاظ سننے میں کوتاہی ہو جاتی تھی، سمجھ نہیں پاتے تھے تو سن نہیں پاتے تھے، تو پھر کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رعایت فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی دوبارہ کہہ دیجئے
میں سن نہیں سکا تھا لہذا دوبارہ کہہ دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام اسی بات کو دوبارہ فرما دیتے تھے اور زیادہ وضاحت سے بھی فرما دیا کرتے تھے۔ یہودیوں نے اور منافقوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، کیونکہ دل میں بغض تھا نا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، تو انہوں نے اس انداز کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ حضور علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کو بہت سے لوگوں نے بگاڑنے کی کوشش کی، تو وہ نام تو بگڑ ہی نہیں سکا، کیونکہ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت کے تحت عرض کر رہا ہوں صرف بطور حوالہ۔ وہ کہتے تھے کہ محمد مذموم ہے یا محمد کی مذمت کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو یعنی عقل مند آدمی کہتا تھا کہ عجیب ہو، پہلے تو تم ان کو محمد کہہ رہے ہو کہ جن کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ جس کی بار بار تعریف ہوتی ہے اس کی مذمت کرو، تو تمہارے قول میں ہی تضاد ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ موقع تلاش کر رہے تھے کہ کہیں اور دال گل جائے۔ تو ان کو جب یہ سننے کو ملا رائنا یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ، تو انہوں نے اس کو بگاڑ کر رائینا کر دیا۔ رائنا اور رائینا، رائی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، ہماری بکریاں چرانے والا۔ تو اب انہوں نے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر آواز دیتے تھے پیچھے سے رائینا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ کوئی حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک رائینا کہے کہ ہمارے چرواہے۔ تو اللہ نے صحابہ تو اچھی نیت سے کہتے تھے رائینا، رعایت فرمائیے، تو صحابہ کو بھی منع کر دیا کہ تم رائینا نہ بولو، تمہاری آڑ میں وہ رائینا بولتے ہیں، نام کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ان کا کہنے کا انداز کچھ اور ہے، تو اللہ نے فرما دیا بند کرو اسے۔ انظرنا کہا کرو، نیا ادب سکھایا، انظرنا، نظر کرم فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، یہ بولو۔ تو اب جو منافق تھے وہ بھاگ گئے وہاں سے، یہودی بھاگ گئے، کیونکہ وہ انظرنا کیسے بولے۔ تو ذرا غور کریں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کس قدر پسند ہے کہ ادب کرو۔ صحابہ خوش نیتی سے کہتے تھے، پھر بھی صحابہ کو روک دیا، ان کی نیت خراب نہیں تھی مگر ان کو بھی روک دیا تاکہ دوسروں کی مذمت ہو اور دوسروں کو روکا جائے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز پر بلند نہ کرو۔ یہاں بھی منع کیا، یعنی چیخ کر نہ بولو، دروازے پر آ کر زور سے نہ بولو، ادب سے بولو۔
آہستہ سے بولو. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کھڑے رہتے تھے صحابہ، کہتے تھے بولو ہی کیوں، حضور سے ملنا ہے نا، بس کھڑے رہو، حضور کو خود ہی اطلاع ہو جائے گی. تو آ کر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، نہ دروازہ بجاتے تھے، نہ آواز نکالتے تھے. ایک حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، اونچا سنتے تھے، اور اونچا سننے کی وجہ سے ان کی عادت پڑ گئی تھی اونچا بولنے کی. جو آدمی اونچا سنتا ہے وہ اونچا بولتا بھی ہے، تو وہ اونچا بولتے تھے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے اپنی آوازوں کو بلند کیا تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تمہارے اعمال جو ہیں وہ محبوط کر لیے جائیں گے. حبط اعمال کی وعید فرمائی، یعنی اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی ہم تو کر رہے ہیں عمل، نیک عمل، اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. یعنی حضور کی بارگاہ میں ذرا سی آواز نکالی اور پھر آ کر کے نماز پڑھی، وہ نماز ختم. یا نماز پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں گئے، 100 رکعتیں پڑھ لی کہ بہت اللہ اجر دے گا، 100 رکعتیں پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں جا کر زور سے بولے، وہ 100 رکعتیں پوری ضائع ہو گئی، ہر عمل ضائع ہو گیا. ہزاروں روپے دے دیے صدقہ خیرات میں ضائع ہو گئے، کوئی بھی نیک عمل. اللہ نے فرمایا ہر عمل، ہر نیکی ضائع ہو جائے گی. تو وہ جو اونچا بولتے تھے نا صحابی، وہ گھر میں بند ہو گئے. صرف گھر میں نہیں، گھر کے اندر برباد ہو گئے. کیونکہ سورہ حجرات جو ہے مدینہ المنورہ میں ہجرت کے کئی سال بعد نازل ہوئی تھی. تو کئی مہینوں کے روزے رکھ چکے تھے اور بھی نیک کام کر چکے تھے. اب وہ پریشان تھے کہ بتاؤ میرا کیا بنے گا، میں تو برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا. اور گھر والے پوچھ رہے ہیں بھئی دروازہ کھولیے، کھانا کھا لیجئے. کہنے کھانا نہیں کھاؤں گا. پانی پی لیجئے، نہیں پانی نہیں پیوں گا، میں تو برباد ہو گیا. حضور علیہ السلام کے دربار میں بہت اونچا بولتا ہوں میں، تو یہ آیت تو میرے لیے آئی ہے. بس کئی دن ہو گئے حضور علیہ السلام نے، اگرچہ آپ کو معلوم تھا لیکن آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ نظر نہیں آ رہے. صحابہ نے بتایا کہ پتہ نہیں کہاں ہے، معلوم کر کے آتے. گھر گئے، پتہ کیا، تو جب یہ مسئلہ معلوم ہوا تو بتایا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت ان کے لیے نہیں ہے، ان کو کہو میرے پاس آ جائیں. ہاں یہ آیت ان کے لیے نہیں ہے. وہ تو کیونکہ اونچا بولنے کی عادت ہے اس لیے وہ اونچا بولتے ہیں. دیکھیے اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جہتوں کے اعتبار سے اس بات کو بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب، اسی کو عزت و ناموس کہتے ہیں، کہ آپ کی ناموس پر کوئی حرف نہ آئے، آپ کی ذات سے ایسی محبت ہو اور آپ کی ذات سے متعلق جو معاملات ہیں ان سے بھی ایسی محبت ہو. یہ ضروری ہے. فتاوی عالمگیری میں 500 علماء کے دستخط ہیں، اور ایک فتویٰ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کے نیچے
جو مٹی لگتی ہے وہ مٹی اچھی نہیں ہے۔ تو 500 علماء نے کہا کہ اس کو حد جاری کی جائے گی، کوڑے مارے جائیں گے۔ نالین پاک کے نیچے، جوتی کے نیچے کی مٹی، اس کا بھی ادب ہے، اس کی بے ادبی نہیں کی جا سکتی۔ وہ تو اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک کہا کہ اتنا ادب ہے کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں۔ وہ خاک شفائی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لباس کا ادب، اصحاب کا ادب، اہل بیت کا ادب، آپ کے فرمان کا ادب، آپ کے گھر کا ادب، یہ سب کچھ ام المومنین سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ حبشہ سے تشریف لے آئی تو ایک دن جناب ابو سفیان ان سے ملنے کے لیے آئے کہ میں اپنی بیٹی سے مل تو لوں جا کے۔ جب وہ آئے تو بیٹی نے جو ہے بڑی مشکل سے اجازت دی دروازے سے اندر آنے کے لیے، اور جب وہ اندر آ گئے تو فوراً بستر پہ جو ایک گدا اور ایک بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی اس کو فوراً سمیٹ دیا، سمیٹ کے ایک طرف رکھ دیا، اور وہ چارپائی پر بیٹھنے لگے تو بیٹی نے باپ سے کہا خبردار، یہ اللہ کے رسول اور میرے مجازی خدا کا پلنگ ہے، اس پہ کوئی مشرک نہیں بیٹھ سکتا، تو نجس ہے۔ باپ کو کہا تو نجس ہے، تو نہیں بیٹھ سکتا اس کے اوپر۔ دیکھیے اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام سے نسبت اس چارپائی کو تھی، اس پلنگ کے اوپر گدا یا بیڈ شیٹ اس کو تھی، سب کا احترام کیا انہوں نے، اور انہوں نے باور کر دیا کہ تمہارا کیا ہے۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے غزوہ بدر میں اپنے باپ کو قتل کیا، باپ پہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے سگے ماموں کو میدان بدر میں قتل کیا ہے۔ چچا سے زیادہ ماموں پیارا ہوتا ہے، کیوں ماں کا بھائی ہوتا ہے نا، اور ماں کو بھی اپنے بھائی پہ بڑا ناز ہوتا ہے، اس لیے ماں اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ یہ جو آسمان پہ چاند چمکتا ہے نا، اس چاند میں اور تیرے ماموں میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا ماموں کو چندہ ماموں کہا کرو۔ بتائیے آپ، سگے ماموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ تو یہ محبت کے تقاضے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام سے ایسی محبت ہے، ایسا ان کا ادب ہے کہ ان کی ہر بات، ہر نسبت اس پر آمنا و صدقنا کہا جائے گا، ہر بات۔ اور یہی وجہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب بہت سارے غازیان ملت گزرے ہیں، غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حضور علیہ السلام کی شان میں راجپال نے پاکستان بننے سے پہلے ایک گستاخی کی اور ایک کتاب لکھی اور حضور علیہ السلام کے خلاف لکھا۔ بس غازی علم دین نے جو ہے اسے قتل کر دیا،
اسی طرح دیکھیں ایک غازی صدیق، وہ لسی کی دکان پر بھنگ کو کوٹا کرتے تھے، اور اس زمانے میں بڑا وہ ہاون بہت بڑا ہوتا تھا، اس ہاون میں بھنگ کے پتے ڈلے ہوئے ہوتے تھے، لوگ بھنگ کا پاؤڈر جو ہے کچی لسی میں ملا کر پیا کرتے تھے نیند کے لیے، تاکہ اچھی نیند آ جائے، تو وہ کوٹتے تھے کھڑے کھڑے، دستہ بہت بڑا ہوتا تھا، کھڑے کھڑے کوٹ رہے، سامنے ہی چرچ تھا، ایک عیسائی جو ہے وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے جو رسول محمد، تو اس طرح 2-3 حوالے دیے اس نے، تو اس نے کہا کہ او پادری صاحب، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ادب سے لیتے ہیں، تو ہماری سچی سرکار کا نام بھی ادب سے لے۔ وہ باز نہیں آیا، اس نے کہا کم از کم تو حضرت محمد صاحب بول دے، وہ باز نہیں آیا۔ یہ گئے جا کر کے وہی جس سے کوٹ رہے تھے بھنگ، تو اس سر پہ دے کر کے مارا، اس کو مار دیا، پادری کو مار دیا۔ غازی عبد القیوم شہید یہیں کراچی میں دیکھیا، نتھو رام نے گستاخی کی۔ یہ جو موتن داس مارکیٹ ہے، اس موتن داس کا بھانجا تھا نتھو رام، تو غازی عبد القیوم نے عدالت کے اندر، بھری عدالت میں اس پر حملہ کیا خنجر سے، جج کے سامنے مارا۔ غازی عبد الرشید رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے گوجرانوالہ کے اندر ایک عیسائی کو مارا، اور آپ کے سامنے غازی عامر چیمہ نے ہالینڈ کے اندر گستاخی کرنے والے کو بڑے مجمع میں سب کے سامنے قتل کر دیا۔ ہالینڈ میں یہ جہنم کا رہنے والا غازی عامر چیمہ شہید، اور آپ کے سامنے غازی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضور کے نام سے حضور کی عزت کو تحفظ دینے والا جو قانون ہے 295C، اس قانون کو اس نے سلمان تاثیر نے کالا قانون کہا۔ 2-3 مرتبہ اس نے کہا کہ سر آپ غلط کر رہے ہیں، سر آپ غلط کر رہے ہیں، اور آخری وقت بھی اس نے کہا تھا جب اس نے رائفل اٹھا لی تھی اور 27 گولیاں جسم میں اتار دی سلمان تاثیر نے، اور پھر وہاں سے بھاگا نہیں، گرفتاری دی، سب نے ہی گرفتاری دی۔ یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ غازی عبد القیوم کو یہاں کراچی سینٹرل جیل میں کال کوٹری میں جب ڈالا گیا تو وزن کیا گیا، ڈاکٹروں نے کال کوٹری میں بھیج دیا، 1 ہفتے کے بعد نکالا پھانسی کے لیے، پھر وزن کیا تو وزن بڑھ گیا، وزن زیادہ نکلا، تو وہ ڈاکٹر نے پوچھا ان کو کیا کھلا رہے تھے بھائی، تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا یہ کچھ کھاتے ہی نہیں تھے، تو روزے رکھ رہا ہے مسلسل، یہ روزے رکھتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا شاہ غلام رسول قادری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ وہاں موجود تھے، یہ کراچی سینٹرل جیل میں پھانسی گھاٹ کے پاس، تو انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ اس کا وزن کیسے بڑھ گیا، اس کو یقین ہے کہ پھانسی کے بعد میں ان سے ملوں گا جن کی عزت و ناموس پر میں نے جان قربان کی ہے۔ اس خوشی میں
اس سرشاری کے اندر یہ اس کا وزن بڑھ رہا ہے، خوشی کی وجہ سے وزن بڑھ رہا ہے۔ یہ ہے بات، ذرا غور کیجیے۔ تو ایسے مخلص ملت اسلامیہ کے افراد اب نہیں ملیں گے، کیونکہ اب وہ تیاری بھی نہیں کرائی جاتی کہ اس طرح کسی کی تیاری ہو اور بات کی جائے۔ غازی عبد القیوم سولجر بازار کی قادری مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا تھا، اور وہیں پر حضرت شاہ غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نتھو رام کے بارے میں بتایا تھا۔ جمعہ پڑھنے کے بعد اس نے اسی وقت قسم اٹھا لی تھی کہ اس کو ماروں گا۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اچھا، پھر سب سے بڑی بات دیکھیے، نیت کر لینے میں کیا حرج ہے؟ نیت کرنے میں کیا حرج ہے؟ بھئی جیسے اگر آپ سے یہ کہا جائے بھئی ہو سکتا ہے رات کو ہی ہم مر جائیں، تو پھر بھی فجر کی نیت تو رکھو نا، بھئی فجر پڑھنی ہے، تو فجر پڑھنے کا ثواب ملے گا نا۔ اچھا، کوئی گستاخ ہمارے ہاتھ لگے یا نہ لگے، نیت رکھو کہ کوئی بھی گستاخ نظر آیا، ہماری رینج میں آیا، تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس نیت کے ساتھ رہیں گے تو ثواب تو ملے گا نا، کہ بھئی یہ نیت تھی ہماری کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو ماریں، جہاد کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ نیت رکھنی چاہیے۔ اچھا، شارٹ کٹ بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ آپ کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے رہیے، آپ کو غوث اعظم کے کتے کے برابر بھی مقام مل جائے تو بڑی بات ہے، کتنا ہی تہجد کی نمازیں پڑھ لیں، لیکن اگر جب کبھی موقع مل جائے کسی کو مار دینے کا کہ یہ گستاخ ہے، اور پورے یقین کے ساتھ کہ یہ گستاخ ہے، تو اس کے بعد مرتبہ کیا ملے گا؟ غوث اعظم ہی اپنے برابر میں بٹھا لیں گے، آ جاؤ بھائی میرے برابر میں بیٹھو، ہے نا۔ شارٹ کٹ کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت اس کو یقینی مل جائے تو اسے شارٹ کٹ اختیار کرنا پڑے گا۔ فی زمانہ شارٹ کٹ ضروری ہے۔ بہت سی چیزوں میں جواب طلبی بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، یعنی اگر متشرع نہیں ہے تو کیا ہوا، اگر داڑھی منڈا بھی برباد چودھری کو قتل کر دے، میری طرف سے ضمانت ہے جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی داڑھی منڈا اور بے نمازی نماز نہیں پڑھتا لیکن عمران خان کو قتل کر دے، میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیتا ہوں، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ یہ سارے کے سارے حکومت جو بھی اس وقت چلا رہے ہیں ان میں اکثریت غلط لوگوں کی۔ اب آپ دیکھیں نا، ابھی اتنی عجیب صورتحال ہو گئی ہے۔ میں نے وہ ویڈیو کلپ دیکھی، ٹی وی پہ اشتہار چل رہے ہیں، گھر دکھا رہے ہیں، ڈرامہ چل رہا ہے، گھر دکھا رہے ہیں۔ جو ڈرامہ اشتہار میں گھر میں دیوار پہ گنبد خضرا کا ٹکڑا لگا ہوتا تھا یا اللہ لکھا ہوتا تھا، اب وہاں پر مورتی رکھی ہوئی ہے، تو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اور پیمرا کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر، اس کو یہ اعتراض ہے کہ مینار پاکستان پر اتنے سارے لوگ کیسے جمع ہو گئے، ان کو مت دکھاؤ۔ 20 افراد جو ہیں وہ کہیں کسی کی یاد میں موم بتیاں جلا دیں تو موم بتی آنٹیوں کو دکھاؤ، چاہے کیسے ہی لباس میں ہو، وہ موم بتی آنٹیاں ساڑی باندھی ہوئی ننگے پیٹ والی، ان کو پیمرا دکھاتا ہے، اور وہ داڑھی والے اور سر پہ ٹوپی رکھے ہوئے اور مینار پاکستان پر کئی لاکھ آدمی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں، ان کو نہیں دکھاتا پیمرا۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا عجیب ہی معاملہ ہے نا۔ یہ تو میڈیا والے بھی اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے،
کوئی ایک بھی زندہ رہنے کا حق رکھتا ہی نہیں ہے. بہت عجیب معاملہ تھا. ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم، یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے کہ اس کے محبوب کی عزت کی جائے، کیونکہ محبوب کو بنایا اس نے اور محبوب کو شاہکار بنایا. شاہکار بنایا. کوئی اللہ کو سجدے کرتا رہے اور پھر کہے کہ اللہ تیرا شاہکار اچھا نہیں ہے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے شاہکار سے تو پہچانا جاتا ہے اور ہر کوئی پہچانا جاتا ہے. کوئی شاعر ہے وہ اپنی شاعری سے پہچانا جاتا ہے. مرزا اسد اللہ خان غالب کو ہم ان کے دیوان کی وجہ سے جانتے ہیں نا. تو ہم مرزا غالب کی روح سے کہیں تم تو بہت اچھے ہو، تمہارا دیوان اچھا نہیں ہے، تو مرزا غالب خوش ہو جائیں گے؟ تاج محل جس نے بنایا یا دہلی کا قطب مینار جس نے بنایا، اس معمار سے ہم کہیں تم بہت اچھے ہو، لیکن آگرہ کا تاج محل اچھا نہیں ہے، تو بتائیے وہ بنانے والا کبھی خوش ہوگا؟ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی عزت و ناموس چاہتا ہے، ورنہ وہ لا تقولوا راعنا نہ فرماتا. کہ صحابہ تو جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ صدیق اکبر ہے، اللہ کو معلوم ہے یہ عمر فاروق ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہے، یہ طلحہ ہے، یہ زبیر ہے، یہ میرے محبوب سے سچی محبت کرتے ہیں، یہ کوئی غلط بات دل میں رکھ کر نہیں بولتے. مگر اللہ تعالیٰ کو منافقوں کی بات اتنی بری معلوم ہوئی اور ناگوار گزری کہ ان سچے لوگوں کا بھی انداز بدل دیا. رائنا نہ کہو، انظرنا کہا کرو. تو یہ میں نے کچھ باتیں ضروری آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی اس ادب کے حوالے سے ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں. محدث اعظم کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے سید زادے ہیں. تو وہ اعلیٰ حضرت کے یہاں جب فتویٰ نویسی کی مشق کرنے کے لیے آئے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ بھئی آج سید زادے آئے ہیں تو فاتحہ کی جائے. اپنی جیب سے پیسے دیے، شیرینی لے کر بازار سے شیرینی منگوائی، فاتحہ دی اور فاتحہ دینے کے بعد اسے سب حاضرین میں تقسیم کروایا. تقسیم کے دوران کوئی ایک ذرہ نیچے گر گیا ہوگا. اعلیٰ حضرت کی بڑی گہری نظر تھی، بڑی گہری نظر تھی اس پر. تو جیسے گرا تو کہا کہ ہر کوئی اپنی جگہ بیٹھا رہے، کوئی اٹھے گا نہیں، کوئی چلے گا نہیں. اور چوکی پر بیٹھتے تھے. چوکی سے گھٹنے کے بل اترے اور ایسے ہی گھٹنے کے بل چلتے ہوئے، کتا جیسے چلتا ہے ایسے چلتے ہوئے جہاں وہ شیرینی کا ذرہ گرا تھا وہاں جا کر زبان سے، نوکے زبان سے وہ ذرہ اٹھایا اور پھر اس کے بعد اپنی جگہ پر آ گئے. محدث اعظم کی چوچوی کہتے ہیں ہم تو ناز کرتے تھے کہ ہم تو شہزادہ غوث الورا ہیں، لیکن ہم نے اپنے جد کریم کا ادب ایک پٹھان مولوی کے دربار میں دیکھا، ایک افغانی مولوی کے دربار میں دیکھا، اور ہم پدرم سلطان بود کے چکر میں ہی پڑے رہ گئے
کہ ہم تو بھائی سلطان کے بیٹے ہیں، بادشاہ کے بیٹے ہیں، اور جس کو جو ملنا تھا وہ مل گیا۔ کہتے ہیں اس ادب کو میں نے جو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ امام احمد رضا کے علم کا جو طوطی بولتا ہے وہ اس ادب کی وجہ سے بولتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی اس محفل کی حاضری قبول ہو، اور مجھے کیونکہ فوری طور پہ گلشن اقبال، پھر گلشن اقبال سے گلشن معمار، مزید 2 پروگراموں کے لیے پہنچنا ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ حضرات اپنی جگہ تشریف رکھیے گا، بس میں اجازت چاہتا ہوں۔ ہاں ہو سکتی ہے، ہاں یہ کل کر لیں گے نا بات، ٹھیک ہے۔